السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کے اس عالمی خبر نامے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ نیوزی لینڈ نے 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے، تاہم یہ پابندی ابھی فوری طور پر نافذ نہیں ہوئی ہے۔ وزیر اعظم کرسٹوف فریلکسن نے 24 اگست یعنی آج اعلان کیا کہ ان کی حکومت اس مقصد کے لیے پارلیمنٹ میں نیا بل پیش کر رہی ہے۔ مجوزہ قانون کے تحت 16 سال سے کم عمر افراد سوشل میڈیا اکاؤنٹس استعمال نہیں کر سکیں گے۔ سوشل میڈیا کمپنیوں کو صارفین کی عمر کی تصدیق کے لیے مناسب اقدامات کرنا ہوں گے۔ اس مقصد کے لیے موجودہ اکاؤنٹ کی معلومات، چہرے کی شناخت، سوشل ڈیجیٹل شناختی دستاویزات جیسے طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ جو پلیٹ فارم قانون کی پابندی نہیں کریں گے، ان پر ان کی عالمی آمدنی کے 10% تک جرمانہ عائد کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ وزیر اعظم لکسن کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا نوجوانوں کو نقصان دہ مواد، نشہ آور نوعیت کی ٹیکنالوجی اور ذہنی دباؤ کا سامنا کرا رہا ہے، جس کے اثرات ان کی ذہنی صحت، نیند، تعلیم اور خاندانی زندگی پر پڑ رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے مطابق حکومت یہ تسلیم کرتی ہے کہ پابندی کا مکمل نفاذ آسان نہیں ہوگا، لیکن مسئلے کی سنگینی کے باعث اقدام ضروری ہے۔ برطانوی وزیر اعظم اینڈی برنہم عہدہ سنبھالنے کے بعد اپنے پہلے غیر ملکی دورے میں یوکرین کے کیف کا دورہ کریں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اینڈی برنہم دورے میں یوکرین کے لیے برطانیہ کی حمایت کا اعادہ کریں گے۔ بی بی سی کے مطابق برنہم یوکرین کے صدر زیلنسکی سے ملاقات کریں گے اور سابق وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے تحت فرانس اور برطانیہ کی طرف سے قائم کردہ رضامندی اتحاد کے اپنے پہلے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ توقع ہے کہ وہ یوکرین کے لیے برطانیہ کی حمایت کو تسلیم کرتے ہوئے برطانوی عوام کی جانب سے ایک ایوارڈ بھی قبول کریں گے۔ برنہم کا کہنا تھا کہ یوکرین کی آزادی کی 35ویں سالگرہ کے موقع پر یوکرین کے عوام کو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ برطانیہ آج اور جتنا وقت لگے گا آپ کے ساتھ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ روس کو ہمارے عزم پر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو کے قریب 5.9 شدت کے زلزلے کے نتیجے میں کم از کم 37 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ ٹرین سروس سمیت معمولات زندگی متاثر ہوئی۔ جاپانی محکمہ موسمیات کے مطابق زلزلہ اتوار کی رات دیر گئے یعنی پیر کے الصبح 2 بجے ایبارا کی پریفیکچر میں آیا، جس کے شدید جھٹکے ٹوکیو اور اس قریب میں واقع محلوں میں محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے بعد جاپان کے وارننگ سسٹمز کارکرد ہو گئے اور متاثرہ علاقوں میں سائرن بجنے کے ساتھ شہریوں کے موبائل فونز پر بھی ہنگامی اطلاعات موصول ہوئی۔ حکام کے مطابق زلزلے کی گہرائی 68 کلومیٹر تھی اور سونامی کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ امریکی جیولوجیکل سروے نے زلزلے کی شدت 5.8 ریکارڈ کی ہے۔ جاپان کی فائر اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی کے مطابق زلزلے سے زخمی ہونے والے 37 افراد میں زیادہ تر کو معمولی نوعیت کی چوٹیں آئی۔ افغانستان اگرچہ ایک چھوٹا ملک ہے، لیکن اس کی سرحدیں کئی ممالک سے ملتی ہیں اور ان کے ساتھ افغانستان کے تنازعات بھی رہتے ہیں۔ تاجکستان کی افغانستان سے مل رہی سرحد پر سیکورٹی فورسز اور 2 افغان شہریوں کے درمیان ہوئی جھڑپ میں دونوں کی موت ہو گئی۔ تاجکستان کی ریاستی کمیٹی برائے قومی سلامتی کے مطابق دونوں افغان شہری غیر قانونی طور پر سرحد پار کر کے تاجکستان میں داخل ہوئے تھے۔ تاجک حکام نے بتایا کہ ان کے قبضے سے 17 کلو گرام چرس برآمد ہوئی۔ تاجک حکام نے بتایا کہ مارے گئے دونوں افراد افغانستان کے صوبے قندوز کے امام صاحب ضلع کے برجانگی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ تاجک میڈیا رپورٹس کی مانیں تو دونوں نے ختلان صوبے کے جیجون ضلع کے فتح آباد علاقے سے سرحد پار کی تھی۔ تاجکستان کے حکام نے اس واقعے سے متعلق معاملات میں منشیات کی اسمگلنگ، غیر قانونی طور پر سامان لانے لے جانے، غیر قانونی طریقے سے لوگوں کو سرحد پار کرانے اور غیر قانونی ہتھیار رکھنے جیسے الزامات کے تحت کارروائی شروع کی ہے۔ امریکہ کے ساتھ جاری جنگ اور سخت پابندیوں کے بیچ ایران کو توانائی کے محاذ پر بڑی کامیابی ملی۔ ایران نے ملک کے جنوبی فارس صوبے میں قدرتی گیس کا ایک وسیع ذخیرہ دریافت کرنے کا دعویٰ کیا۔ ایران کے وزیر تیل محسن پاک نژاد کے مطابق نئے گیس فیلڈ میں 7.5 ٹریلین کیوبک فٹ سے زیادہ قدرتی گیس موجود ہے۔ اس میں سے تقریباً 5.7 ٹریلین کیوبک فٹ گیس نکالی جا سکتی ہے۔ اس سے پہلے بھی ایران کے پاس تقریباً 34 ٹریلین کیوبک میٹر گیس کا ذخیرہ ہے۔ روس کے بعد ایران گیس کے ذخائر کے معاملے میں دوسرے نمبر پر ہے۔ یہ دریافت ایسے وقت میں ہوئی ہے جب ایران جنگ، امریکی پابندیوں اور سمندری ناکہ بندی میں پھنسا ہوا ہے۔ اس سے ایران کے توانائی کے شعبے پر بھاری دباؤ بنا ہوا ہے۔ کاغذ پر یہ دریافت ایران کے لیے بہت بڑی خبر ہے، لیکن اصل چیلنج گیس کو زمین سے نکال کر بازار تک پہنچانا ہے۔ اس کے لیے ایران کو بڑی سرمایہ کاری، جدید ٹیکنالوجی اور نئے بنیادی ڈھانچے کی ضرورت ہوگی۔ امریکی پابندیوں کی وجہ سے غیر ملکی کمپنیوں اور جدید ٹیکنالوجی تک ایران کی رسائی پہلے ہی محدود ہے۔ ایران کے پاس تقریباً 34 ٹریلین کیوبک میٹر مصدقہ گیس کے ذخائر ہے۔ اس معاملے میں وہ روس کے بعد دنیا میں دوسرے مقام پر ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا ذخیرہ ہونے کے باوجود ایران خود ہی اپنی زیادہ تر گیس استعمال کر لیتا ہے۔ ملک میں کئی بار گیس کی قلت، بجلی کی کٹوتی اور صنعتوں میں رکاوٹ جیسی مشکلات سامنے آتی رہی ہے۔ ایران نے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو موجودہ دور کے بہترین مراحل میں قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ روابط میں مسلسل بہتری آ رہی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے پریس بریفنگ کے دوران بتایا کہ پاکستان کے آرمی چیف کا طے شدہ دورہ ایران دونوں ممالک کے باہمی تعلقات اور مشترکہ امور پر توجہ مرکوز رکھے گا۔
اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ اس وقت ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات بہترین مراحل میں ہیں، ایک سے گزرے ہیں۔ ان کے مطابق دونوں ممالک باہمی تعاون اور علاقائی معاملات پر رابطے میں ہیں۔ ایرانی ترجمان نے ایران کے خلاف جاری جنگ کے حوالے سے کہا ہے کہ تہران نے جنگ شروع نہیں کی بلکہ اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا دفاع کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے اپنے مخالفین کی شرائط قبول نہیں کرے گا۔ اسماعیل بقائی کا کہنا تھا کہ ایران کسی جارحہ فریق کو یہ اجازت نہیں دے گا کہ وہ جنگ کے خاتمے کی شرائط خود طے کرے۔ ان کے مطابق ایران کے ریاستی ادارے ملک کی خود مختاری کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں اور کسی جارحیت کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے۔ ایران کے خلاف جاری جنگ کے بعد امریکی فوجی وسائل پر دباؤ بڑھنے کے نتیجے میں امریکہ نے جنوبی کوریا کے ساتھ آئندہ ماہ ہونے والی مشترکہ بحری فوجی مشقیں منسوخ کر دی۔ جنوبی کوریا کے میرین کور کے مطابق امریکہ نے جون میں باضابطہ طور پر جنوبی کوریا کو آگاہ کیا تھا کہ ایران جنگ کے بعد امریکی فوجی دستوں کی دستیابی محدود ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر ہونے والی مشترکہ مشق کا انعقاد ممکن نہیں رہے گا۔ یہ فوجی مشق سنگیونگ کے نام سے جانی جاتی ہے اور اس میں امریکی اور جنوبی کوریا کی افواج مشترکہ طور پر بڑے پیمانے پر بحری اور زمینی کارروائیوں کی تربیت کرتے ہیں۔ جنوبی کوریا کے میرین کور کے ترجمان نے صحافیوں کو بتایا کہ دونوں ممالک مشقوں کی بحالی کے حوالے سے قریبی رابطے میں ہیں، تاہم انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ آئندہ اسی صورتحال سے بچنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے یا منسوخ ہونے والی تربیتی مشقوں کی کمی کیسے پوری کی جائے گی۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ اس نے روسی میزائل حملوں کے خلاف یوکرین کے فضائی دفاع کو بڑھانے کے لیے مزید 7.1 ارب ڈالر کی فوجی امداد جاری کی۔ یوکرین اور اس کے اتحادیوں کے درمیان 24 اگست یعنی آج فوجی تعاون بڑھانے پر ہوئی بات چیت سے قبل یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈیر لیین نے اس اقدام کا اعلان کیا۔ یوکرین کے یوم آزادی کے موقع پر انہوں نے کہا کہ ہم اپنی غیر متزلزل حمایت کا اظہار کرتے ہیں۔ آج ہم نے فضائی اور میزائل دفاعی نظام، میزائلوں، گولہ بارود اور رائڈروں کے لیے 7 ارب ڈالر کی منظوری دی ہے، جس کی یوکرین کو فوری ضرورت ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ ایران کے پاس بین الاقوامی تجارتی راستوں کو مکمل طور پر بند کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ امریکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ امریکہ کے پاس ایران سے نمٹنے کے لیے کئی راستے موجود ہیں، تاہم ان کے بقول سب سے مؤثر طریقہ ایران کو تیل اور گیس کی تجارت میں رکاوٹ ڈالنے کی قیمت چکانے پر مجبور کرنا ہے۔ امریکی نائب صدر نے کہا کہ ایران اپنے ہرمز سمیت بین الاقوامی تجارتی راستوں کو مکمل طور پر بند نہیں کر سکتا۔ ان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے باعث اپنے ہرمز میں عالمی تجارت اور توانائی کی ترسیل کے حوالے سے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ جے ڈی وینس کے مطابق آبنائے ہرمز سے روزانہ 7 سے 15 ملین بیرل تیل کی ترسیل جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں امریکی موجودگی کا بنیادی مقصد ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہے۔ وینس نے مزید کہا کہ امریکہ کے پاس ایران کے خلاف کارروائی کے لیے مختلف آپشنز موجود ہیں اور واشنگٹن تہران پر اقتصادی دباؤ بڑھانے کے لیے تیل و گیس کی تجارت کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ اسرائیل کی فوج نے 3 سال سے بھی کم عرصے میں اس رفتار سے گولہ بارود کا استعمال کیا ہے جو 3 دہائیوں یعنی 30 سال کے استعمال کے برابر ہے۔ اسرائیلی اخبار ماریو کی رپورٹ کے مطابق طویل اسرائیلی فوجی آپریشنز فوجیوں، ریزورس اور آلات کے اختتام کی وجہ بن رہے ہیں۔ تقریباً 53,000 ریزروسٹ روزانہ خدمات انجام دے رہے ہیں اور موبلائزیشن پر اربوں شیکل لاگت آ رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے 3 سالوں سے بھی کم عرصے میں اتنی مقدار میں گولہ بارود استعمال کیا ہے جو اس نے گزشتہ 30 سالوں کے دوران استعمال کیا تھا۔ رپورٹ میں اسرائیل کی فوجی افرادی قوت، ساز و سامان اور مالیت پر بڑھتے ہوئے دباؤ کو اجاگر کیا گیا۔ اسرائیلی اخبار نے رپورٹ کیا کہ اس عرصے کے دوران اسرائیلی فضائیہ کی کارروائیاں عام آپریٹنگ حالات میں تقریباً 9 سال کی سرگرمی کے برابر پہنچ گئی۔ ٹینکوں اور بختر بند پرسنل کیریئرز کو بھی ہزاروں انجن تبدیل کرنے کی ضرورت پڑی ہے جو مسلسل آپریشن ٹیمپو کی عکاسی کرتی ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ آج سے ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر اقتصادی کارروائی شروع کر رہا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ کے مطابق صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی فوجی کارروائی کے نتیجے میں ایران کی فوجی صلاحیتوں کو شدید نقصان پہنچا ہے جبکہ ایران کی تقریباً 100% فوجی فیکٹریاں بھی تباہ کر دی گئی۔ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ آج سے ایران کے خلاف اقتصادی ڈی ڈے کا آغاز ہو رہا ہے جسے وہ کسی بھی مخالف ملک کے خلاف امریکہ کی اب تک کی سب سے بڑی مالی کارروائی قرار دے رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کا جوہری پروگرام دفن کر دیا گیا اور اب امریکہ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ واشنگٹن ایران پر فوجی دباؤ کے بعد اقتصادی اور مالی محاذ پر بھی مزید سخت اقدامات کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ غزہ کے مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاری میں توسیع کے خلاف یورپی یونین اور عرب ممالک کی جانب سے مذمت اور ممکنہ پابندیوں کی دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تاہم اسرائیلی حکومت کے مشرقی یروشلم میں متنازع E1 سیٹلمنٹ منصوبے نے عالمی سطح پر تشویش میں مزید اضافہ کر دیا۔ عرب نیوز کے مطابق ماہرین اور فلسطینیوں کے خیال میں E1 منصوبہ محض ایک اور آبادکاری کا منصوبہ نہیں بلکہ مستقبل میں فلسطینی ریاست کے قیام اور 2 ریاستی حل کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ فلسطین سے تعلق رکھنے والے انسانی حقوق کے کارکن ایہاب حسن نے عرب نیوز کے گفتگو میں کہا کہ E1 منصوبے کی اہمیت اس کے محل وقوع کی وجہ سے ہے کیونکہ یہ مشرقی یروشلم اور اسرائیلی بستی محالیہ
ادومیم کے درمیان واقع ہے۔ ان کے مطابق اس منصوبے پر عمل درآمد کی صورت میں مغربی کنارے کا جنوبی حصہ شمالی حصے سے کٹ جائے گا اور دو ریاستی حل عملاً ختم ہو جائے گا۔ فلسطینی شہری اس وقت مغربی کنارے کے شمالی شہروں رام اللہ اور نابلس سے جنوبی شہروں بیت اللحم اور الخلیل جانے کے لیے ابو جارج روڈ اور انتہائی محدود ہائی وے 1 استعمال کرتے ہیں، جو مالی ادومی بستی کی سرحد کے ساتھ واقع ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل باقی نے کہا ہے کہ عمان کے وزیر خارجہ سید بدر ابو سعیدی آبنائے ہرمز پر ایران اور عمان کے درمیان مذاکرات کو جاری رکھنے کے لیے منگل کو تہران کا دورہ کریں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسماعیل باقی نے کہا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف، جس نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی ہے، آج پیر کو تہران کا دورہ کرے ہیں۔ دوسری جانب ایران کی سرکاری خبررساں ANC نے رپورٹ کیا ہے کہ بغداد کی جانب سے مختلف چینلز کے ذریعے بار بار کی درخواستوں کے بعد ایران نے متعدد عراقی آئل ٹینکروں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے دی۔ واضح ہے کہ آبنائے ہرمز کے ذریعے مال بردار بحری جہازوں کا مفت گزرنا ایران کے ساتھ بات چیت میں بنیادی مسائل میں سے ایک رہا ہے۔ ایران اور امریکہ اس بات پر ایک دوسرے سے متصادم ہے کہ آیا یہ آبنائے کھلا ہے یا بند، اور اس پر کس ملک کا کنٹرول ہے۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ ڈاکٹر صالح بن فوزان نے خصوصی افراد کی نگہداشت، فلاح و بہبود اور سرپرستی پر زور دیتے ہوئے اسے اسلامی تعلیمات کا اہم حصہ قرار دیا۔ تاریخی شہر طائف میں معذور افراد کے مرکز کے عہدیداروں سے گفتگو کرتے ہوئے مفتی اعظم کا کہنا تھا کہ خصوصی افراد کی دیکھ بھال معاشرے میں رحمت، باہمی تعاون اور ہمدردی کے جذبات کو فروغ دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی تعلیمات معاشرے کو کمزور اور خصوصی افراد کے ساتھ حسن سلوک، ہمدردی اور ذمہ داری کا درس دیتی ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پیرس میں فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون کے ہمراہ اسپورٹس ورلڈ کپ کی اختتامی تقریب میں شرکت کی۔ اس ایونٹ میں سعودی ولی عہد کی شرکت سے گیمنگ انڈسٹری اور ای اسپورٹس سیکٹر کے لیے ان کی مسلسل سپورٹ اور انڈسٹری کی گلوبل گروتھ اور ڈیولپمنٹ میں مملکت کو سیر فہرست لانے کے ویژن کا اظہار ہوتا ہے۔ واضح ہے کہ ای اسپورٹ ورلڈ کپ کی اختتامی تقریب اپنے قیام کے بعد پہلی مرتبہ سعودی عرب سے باہر پیرس میں منعقد ہو رہی ہے۔ یہ ایونٹ، جو کمپیوٹر گیم سے لے کر شطرنج تک کے نمایاں ای اسپورٹس پلیئر کو اکٹھا کرتا ہے، سعودی دارالحکومت ریاض نے پہلے 2 ایڈیشنز کی میزبانی کی تھی۔ پیرس میں 3 جولائی سے شروع ہوئے اس ایونٹ نے 100 سے زیادہ ملکوں کے 2000 پلیئرز اور 200 کلبوں کو متوجہ کیا ہے۔ فرانس اور سعودی عرب کے درمیان اقتصادی تعلقات ایک نئے دور میں داخل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے بھی دونوں ملکوں کے درمیان تجارت مملکت کے لیے سازگار تجارتی توازن کی حامل رہی۔ عرب نیوز کے مطابق اب صورتحال میں مزید بہتری بھی نظر آ رہی ہے، خصوصاً 2025 سے جب فرانس نے سعودی عرب کو تقریباً 4.5 ارب ڈالر کی برآمدات کی، جبکہ فرانس کے لیے سعودی عرب کی درآمدات 3.7 ارب ڈالر ہے۔ فرانکو عرب چیمبر آف کامرس کے ڈائریکٹر ڈومینک برونین نے عرب نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ تبدیلی دونوں ممالک کی معیشتوں میں آنے والی بڑی تبدیلی کو ظاہر کرتی ہے۔ انہوں نے حالیہ برسوں کے دوران فرانس کی برآمدات میں مسلسل اضافے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تجارتی تعاون ایک بار پھر فرانس کے حق میں ہو گیا ہے۔ اسی دوران سعودی عرب سے فرانس کی درآمدات میں بھی شدید کمی آئی ہے، تاہم 2022 میں یہ اب بھی تقریباً 7 ارب ڈالر کی تھی۔ مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی کے بیچ سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان بننے والے مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ کو لے کر ایک ایسا دعویٰ سامنے آیا ہے جس نے پورے حالات کو دلچسپ بنا دیا ہے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اب ایران کو بھی مبینہ اسلامک نیٹو میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی۔ ایرانی پارلیمنٹ کی سرکاری خبررساں ANC خانہ ملت کے سربراہ مہدی رحیمی نے کہا ہے کہ تہران کو تجویز ملی ہے اور اس پر غور کیا جا رہا ہے، تاہم اس خبر کی سرکاری طور پر تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ یا اعلیٰ قیادت نے اس دعوت پر عوامی طور پر کچھ نہیں کہا۔ وہیں سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کی جانب سے بھی اس کی تصدیق سامنے نہیں آئی ہے۔ تاہم جیسے ہی ایران کے ممکنہ طور پر شامل ہونے کی خبر سامنے آئی ہے، سوشل میڈیا پر لوگوں نے اسے لے کر طرح طرح کے سوال پوچھنے شروع کر دیے ہیں۔ ایک صارف نے طنز کرتے ہوئے پوچھا کہ جس ملک کے خلاف دفاع کے لیے اتحاد بنایا گیا، اسی ملک کو اب اس میں شامل ہونے کی دعوت کیسے دی جا رہی ہے؟ پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران کے دورے پر روانہ ہو گئے۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے مطابق وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی فیلڈ مارشل کے ہمراہ ہیں۔ فوج کے شعبے تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا یہ دورہ مشرق وسطی میں تنازعات کے پرامن دیرپا اور جامع حل کے لیے ہونے والی کوششوں کا حصہ ہے۔ یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان مشرق وسطی میں جاری جنگ کے حل کے لیے ثالثی کی کوششیں کر رہا ہے۔